شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک بت پرست شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی بیٹی جزیام کے مرض میں مبتلا تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے مرض سے بے حد پریشان تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے بت کے سامنے بیٹھا کر بت سے التجا کیا کرتا تھا، اے بت، اگر تو میری بیٹی کو صحت یاب کر سکتا ہے، اس مرض سے میری بیٹی کی جان بچا لے۔ مگر بت تو پتھر کا بنا ہوتا ہے، نہ تو وہ حرکت کرتا ہے اور نہ ہی کچھ بولتا ہے۔ وہ کس طرح سے عامر یمنی کو کوئی جواب دیتا؟ بت کے سامنے اپنی بیٹی کو بٹھا کر ہر روز دعائیں کر کر کے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان بتوں کی ہم کب تک پوجا کرتے رہیں گے؟ یہ نہ تو ہماری بیٹی کو ٹھیک کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ بول سکتے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ عامر یمنی کہنے لگا کہ ضرور اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، کیونکہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ بت اس قابل نہیں ہے کہ کوئی چیز پیدا کر سکیں۔ یہ سب بت جھوٹے ہیں۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہم کو بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دینی چاہیے۔ عامر یمنی نے کہا کہ ایک رب تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تو درست حق کا دین منتخب کیا ہوگا۔ اس دن کے بعد عامر یمنی اور اس کی بیوی دین حق کی تلاش بتابی سے کرنے لگے۔ ایک دن عامر یمنی اور اس کی بیوی اپنے مکان کی چھت کے ایک کونے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ان کو آسمان پر نور سا دکھائی دیا۔ انہوں نے اس نور کی طرف دیکھا تو نور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسمان میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف ایک نور کی لہر چھا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عامر یمنی اور اس کی بیوی کو سیدھا رستہ دکھا دیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے نے ایک گھر کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ عامر کی بیوی نے کہا کہ عامر دیکھو، بت زمین پر کس طرح سے بے بس پڑا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر بے جان بت نے کہا، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، جن کے اشارے پر چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، جن کے اشارے پر دنیا کی ہر چیز بول پڑے گی۔ عامر نے کہا، اے میری پیاری بیوی، آپ بھی بت کے منہ سے یہی الفاظ سن رہی ہو جو میں سن رہا ہوں؟ عامر کی بیوی نے کہا، جی، میں بھی سب کچھ وہی سن رہی ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے بت سے پوچھا کہ اس نبی کا نام کیا ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ یہ بت بے جان ہے، یہ مزید باتیں نہیں کرے گا۔ پھر میاں اور بیوی کو غیب سے آواز آئی کہ ان کا نام محمد ہے، یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو آسمان کے بادل ان پر سایہ کرتے ہوئے ان کے اوپر چلیں گے۔ عامر یمنی اور ان کی بیوی یہ منظر دیکھ کر اور سن ہی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی معذور بیٹی جو کمرے کے اندر لیٹی ہوئی تھی، وہ اپنے قدموں پر چل کر اپنے ماں باپ کے پاس آ بیٹھی۔ اپنی بیٹی کو ٹھیک ہوتے دیکھ کر وہ بہت ہی حیران ہوئے کہ ہماری معذور بیٹی اچانک کیسے ٹھیک ہو گئی ہے۔ بیٹی نے اپنے والدین کو کہا کہ میں سو رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا بزرگ میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ مجھے آواز سنائی دی، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کسی کا نام عدنان تھا، ان کا نام محمد ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے؟ مجھے جواب ملا کہ ان کا دین اسلام ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت محمد کس کی عبادت کرتے ہیں؟ غیب سے آواز آئی کہ دین اسلام کو ماننے والے لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ واحد ہے۔ میں نے پوچھا، اے نورانی چہرے والے، تم کون ہو؟ مجھے آواز آئی، میں ایک فرشتہ ہوں۔ میں نے فرشتے سے کہا کہ تم میری بیماری اور تکلیف سے واقف نہیں ہو۔ مجھے اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی مجھے میرے نبی کے واسطے دے کر دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو ضرور قبول
فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نبی کے صدقے تمام امت کو معاف فرما دوں گا۔ میں نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ تعالیٰ مجھے نبی کریم کے وسیلے سے ٹھیک کر دے۔ دعا مانگنے کے بعد میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرا تو میری بیماری جاتی رہی، میں بالکل ایسی ہی ہو گئی تھی جس طرح میں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں۔ عامر یمنی اور اس کے گھر والوں نے نبی کریم کی نشانیوں کو دیکھا۔ وہ گھر والے نبی کریم کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ آخرکار عامر یمنی اور اس کی بیوی اور بیٹی مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی۔ حضرت آمنہ نے پوچھا کہ اے دروازے پر دستک دینے والو، اپنے آنے کی وجہ تو بتا دیجئے گا۔ عامر یمنی کی بیوی نے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے عرض کیا، اے بی بی، اپنے آنے والے لاڈلے پیارے بیٹے کا چہرہ مبارک کی ایک جھلک تو دکھا دیجئے گا۔ اندر سے بی بی آمنہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہودی میرے لاڈلے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنا مذہب اور ماں باپ دادا کا وطن چھوڑ کر پیارے آقا محمد کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ آقا و دو جہاں کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ان کی باتیں سن کر حضرت آمنہ ان سب کو حضور کریم کے کمرے میں لے گئی جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب عامر یمنی اور اس کی بیوی بیٹی کمرے میں داخل ہو گئیں تو کمرہ نور سے روشن تھا۔ ان کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جب آپ کے چہرے مبارک سے پردہ ہٹایا گیا تو عامر یمنی اور اس کے گھر والوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے ننھے محمد کے ہاتھوں کو بوسے دیے۔ بی بی آمنہ فرمانے لگیں، اے دور سے آئے ہوئے مہمان، اب میرے لاڈلے بیٹے کے کمرے سے باہر آ جاؤ۔ ان کا دل نہیں کر رہا تھا، پھر بھی وہ آپ کے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ عامر یمنی نورانی چہرے کا عاشق بن گیا تھا۔ جب وہ گھر سے باہر آئے تو عامر یمنی بہت ہی بے چین ہو گیا تھا۔ عامر یمنی نے رو رو کر پکارا کہ مجھے آقا و دو جہاں کا پھر سے دیدار کروایا جائے۔ جب اس کو دوبارہ نبی کریم کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی تو وہ نبی کریم کے پاؤں مبارک میں گر پڑا اور وہاں ہی اس کی روح پرواز کر